تو شہید جو ہوتا ہے نا، وہ شہید وہ خوش رہتا ہے اپنی شہادت پر، شہید وہ پھل سمجھتا ہے تابعداری اور خدا کی رضا کے اس درخت کے بعد جو شہادت کا مقام آتا ہے اس کے لیے وہ پھل کی صورت میں ہوتا ہے اور پھل کو دیکھ کر خوش ہوتا ہے۔ شہید وہ شہید فی سبیل اللہ والا نہیں ہو سکتا کہ جو شہادت کو دیکھ کر بچنے کی تمنا کرے، بلکہ وہ تو لپک کر جائیں گے، اور لپک کر کب جائیں گے؟ جبکہ وہ پھل کا درخت ہو، درخت لگایا، پتے آئے، پھول آئے، شاخ آئے، اس کے بعد میں پھل آ رہا ہے تو خوش ہوگا نا، خوش ہو رہا نا، خوش ہوگا وہ، یا منہ موڑے گا جی نہیں جان دو جانور کھا لے دو، میں نہیں، بس اتنا کام تھا میرا، اور وہ درخت لگا دیا تھا، وہ کرا تھا، انہیں جان دو اس کو بھی کھا لیں گے، نہیں بولے گا نا، پھل دیکھ کر تو کوئی مقصد حاصل ہو رہا ہے۔ شہید جو ہوتا ہے نا، فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم ولا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات، کہ ان کو مردہ مت کہو جو ہماری راہ کے اندر میں وجہ للہ ہم کو راضی کرنے کے لیے شہید ہو جاتے ہیں۔ ولا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات، جو ہماری راہ میں جو شہید ہو جائیں ان کو تم مردہ مت کہو، بل احیاء ولکن لا تشعرون۔ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کے سامنے ایک مرتبہ جہاد کا ایک حکم آیا تو وہاں پر تبوک کے موقع پر بعض لوگوں کے دلوں کے اندر خیال پیدا ہوا کہ دین کی خدمتوں کے اوپر لگا لگا کر اپنے کہ کس معیار پر میرے آقا پر، دو جہاں کے مالک پر اور اب کے نظاموں کے اوپر صحابہ کی قربانیوں کا کیا معیار کہ مکہ المکرمہ کے اندر میں میرے آقا کی محبت میں ان کے معصوم بچے شعبہ ابو طالب کی گھاٹی کے اندر میں کھانے اور پانی کے لیے ترستے، پورے مکے کے اندر میں کسی دکان سے ان کو سودا نہیں ملتا، اور کہیں پر لینے جاتے تو کوئی دینے کو تیار نہیں، اگر کوئی دیتا تو اس کو بھی سزا دی جاتی، حتیٰ کہ شعبہ ابو طالب کے اندر میں معصوم بچے کھجور کی وہ رتی جو وہاں کے اونٹ کھا کر چبا کر تھوکتے تھے، ان گٹلیوں کو چن کر لے کر آ کر یہ صحابہ اکرام حق والے سپاہیوں کی پہچان یہ ہے۔ ارے ذرا پریشانیاں زیادہ آ جا رہی تھی، ذرا اس واسطے مقصد والا نہیں ہے، مقصد والا نہیں، رخصت والا ہے۔ اب تو رخصت کو دیکھ رہا ہے، یہ رخصت والا اگر ایڈٹ ہو گئی خدا نخواستہ تو پھر ڈسمس ہو جائے گا، رخصت نہیں، مقصد کے اندر میں رخصت نہیں ہے۔ تو وہ گٹھلیاں لے کر آتے اور وہ صحابہ اکرام رضی اللہ اجمعین اپنے معصوم بچوں کو وہ گٹھلیاں دے دیتے، دو بچوں کو، کہ دو گٹھلیاں ان کو دے دیے تو تین وقت ان گٹھلیوں کو چوستے ہوئے اپنے رات میں دن گزارتے، کھانے کے لیے کچھ نہیں ملتا تو پھر کھائیں گے تو فضلہ اور خارج ہوگا، اونٹ کی مینگنیوں کی طرح سے بچوں کو نکلتے، بچوں کو، اور آدمی کو معلوم ہے کہ اولاد کا غم اور صدمہ برداشت نہیں کر سکتا۔ حق والے وہ ہوتے ہیں، ذرا سوچو اس کو اپنی اولادوں پر نظر رکھ کر، حق کے لیے ہم نے کیا حق کے نام کے اوپر تو پخ بہت کھا رہے ہیں، آ کر بیٹھتے ہیں تو نکاشن کا لنگر بھی مل جاتا ہے، لنگر کا دستر بھی مل جاتا ہے، کہیں پر جاتے ہیں تو راستوں میں جملوں میں بیٹھ کر ہماری دعوتیں بھی ہو جاتی ہے، ہم کہیں پر جاتے ہیں سلطان الہند کی بارگاہ میں جا رہے ہیں تو وہاں پر بھی خواجہ جی کے مہمان بن کر وہاں کے دسترخوانوں پر ہم خوب چگتے ہیں، خوب کھاتے ہیں، ہوتے ہیں کہ نہیں؟ وہ معیار کون سا معیار تھا؟ کیا آزمائش ہم کہہ سکتے ہیں ہمارے لیے؟ خدا کی قسم آزمائش نہیں ہے، کہنا جرم ہو جائے گا ہمارا تمہارا۔ وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو رات کو حفاظت اور عافیت کے ساتھ میں چلائے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا کہ ان صحابہ کے ذہنوں میں یہ آیا کہ ہم نے دو جہاں کے مالک کے اسلام کے قبول کرنے کے بعد میں بڑے نامساعد حالات آئے اور سب کچھ ہم نے غزوات کے موقعوں پر جب اعلان ہوتا تو جہاں کے مالک کی طرف سے تبوک کے موقع پر اور دوسرے غزوات اور جنگوں کے موقع پر تو صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم میں اپنے جسم کے کپڑے بھی اتار کر ٹاٹ بن کر کانٹے لگا کر وہ لباس کو بھی لا کر دے دیتے کہ یہ بھی اللہ کی راہ میں کام آ جائے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اپنے گھر کو جھاڑو دے کر جھاڑو کو بھی ساتھ میں لے کر آ گیا، اور پھر کس درجے کے ساتھ میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے والد محترم جو تھے وہ نابینا تھے،
آپ کی شہزادیاں بھی تھی، حضرت مجن عائشہ اور حضرت اسما کے غالباً اور شہزادیاں بھی تھی آپ کی. تقاضا آیا تو تقاضے کے اوپر سارے گھر کے سارے سامان کو، بھگونا تھا ہوگا، پیالی تھی ہوگی، مٹکا تھا ہوگا اور کیا کیا تھی ہوگی، سب کو جمع کیا اور سب کو ایک ساتھ میں پوٹلی میں بنا. یہ تو بلکہ ایک کپڑا بھی پہن کے ہونا، کپڑے بھی اتار دیا اور ٹاٹ لپیٹ دیا. اب بیٹیاں، ان بیٹیوں کو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ بیٹا دین کے تقاضے پر تمہارے والد اب اس وقت میں یہ سب کچھ جو کچھ بھی صورت میں تھا اس کو بھی ہم قربان کر رہے ہیں کہ ان کے اٹھنے بیٹھنے سے، ان کے نشست و برخاست سے، ان کے اعمال سے، 24 گھنٹوں سے دین حق ان کے ذریعے سے دنیا میں ظاہر ہوتا ہے. اولیاء لے کر آئے تھے مدینے کا نور سلطان الہند، لیکن مدینے کا راستہ نہیں بتایا نا. وہ جے پال جادوگر تھا تو اس کو بولے گی مدینے کا راستہ یہ قرآن اور یہ حدیث، اس کو نہیں پتا ہے، ان کو بتوائے. اور جو آئے آپ کے قریب آپ کی عقیدتوں کے اندر میں، تو آپ کی نوازش، میں اپنے پیر کا ہوں خواجہ عثمان ہرمنی، تقدس ماں آپ سلطان الہند کے خواجہ عثمان ہرمنی. اچھا حیات میں تھی، اب بھی آج بھی وہاں پر جو روشنی کا عمل ہوتا ہے تشریف جائیں گے تو وہاں سنیں گے، تو آج بھی خواجہ عثمان ہرمنی رحمۃ اللہ علیہ کا تبسم اور وسیلہ. وہ طریقت ہی نہیں ہے جس میں اپنے پیر کو چھپا دیں. تو اولیاء کا نظام کیا ہوتا ہے کہ پہچان کسے کرواتے ہیں؟ جن کو وہ پہچان سکتے ہیں. اب جن کو پہچان ہی نہیں سکتے ان کی طرف میں وہ ان لوگوں کا نظام ہے، خالی حدیثوں کے حوالے، قرآن کے حوالے، فتووں کے حوالے دے دے کے وہ دین ہے، وہ شریعت ہے، ہم بتا رہے تم کو وہ کر لو. اولیاء کا نظام کیا ہوتا ہے؟ اپنی ذات کے اوپر لیتے ہیں کہ حق ہم بتائیں گے، ہم جو کہہ رہے ہیں یہ حق ہے، اپنی ذات پر لیتے ہیں. اچھا پھر آئے عقیدت کے اندر تمہارے قریب، تو وہاں پر پھر اپنے کو ہٹا دیتے. ہم بھی تو کچھ بھی نہیں تھے نا، تم سے بھی زیادہ بدتر تھے، لیکن ہم کو نسبتیں ملی ہے خانقاہ محمدی کی اور اپنے پیر کی نسبت کی وجہ سے. تو پھر اتنے ہم اپنے ایمان اور عقیدے کے اعتبار سے اتنے مضبوط ہوئے. اب وہاں پر پیر کی عظمتوں کو بیان کرو، وہاں پر سمجھ میں آئے گا. اور قرآن مجید کے اندر بھی آیتیں ہیں کفو ایدیکم، کہ ابتدائی زمانے کے اندر اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی کہ تم کو ستا رہے ہیں، وہ کافر و مشرک تم کو بے چین کر رہے ہیں، پریشان کر رہے ہیں، تم کو وطن سے نکال رہے ہیں، اپنے ہاتھوں کو روک کے رکھو، ہاتھ مت بڑھاؤ، زبان بھی مت بڑھاؤ، ہاتھ بھی مت بڑھاؤ، خاموش رہو، ظلم برداشت کرو، ظلم برداشت کرو. قرآن پاک کی آیت بول رہا ہوں میں. ایک وقت وہ گزر گیا، کوالٹی والے بن گئے، نسبتیں صحیح ہو گئی، عظمتیں پیدا ہو گئی، اب کچھ نہ کچھ تیار ہو گئے. تو پھر وہی اللہ قرآن مجید کے اندر میں حکم دیتا ہے کہ اب ان کے سامنے حق کو ظاہر کرو، اور ظاہر کرنے میں اگر یہ مقابلے پر آئے تو ان کو تم قتل کرو. اس لیے پیران کامل ہمیشہ اوپر نہیں بھیجتے تھے، دودھ میں لٹ مارنے والے نہیں ہوتے، وہ تو ثابت کرنے والے ہوتے جو کچھ ہم کو فیض ملا ہے اپنے پیر سے ملا ہے اور نسبت اور چوکٹ سے ملا ہے. اس لیے کہا جاتا ہے سلسلوں کے اندر میں کہ سلسلے کا ایک عنوان ہوتا ہے، ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ کون سے سلسلے کے؟ چشتی سلسلے کے. تو کیا مطلب؟ چشتی غلام نہیں، سلطان الہند غریب نواز کا نام لیوا ہے، لوگ ان کے روح اور ان کی سانسوں میں غریب نواز ہے. پہچانو گے یہ قادری سلسلے کے، حضور پیر غوث الاعظم کے سلسلے کے. سلسلے کی پہچان ہوتی ہے، لیبل ہوتا ہے نا، اور لیبل سے پہچانے جاتے ہیں نا. ان سب کے ساتھ میں اس قابل سمجھے ہیں ہم آپ کو کہ اب خاموشی تمہاری جرم ہو جائے گی. اللہ نے قرآن مجید کے اندر میں خود حکم دیا ایمان والوں کو اس بات کا کہ اپنے ہاتھوں کو کھول دو، کفو ایدیکم کی آیت کو. اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اب اس کے برخلاف دوسرا حکم دیا کہ تم حق کو پیش کرو، اور حق کی راہ میں جو رکاوٹ بن کر آ کر کھڑے ہو جائے، جو یہ کہہ رہے کہ آپ کو آگے بڑھنے نہیں دیتے، خاموخواہ کی لڑائیاں نہ دو، تم خانقاہ کے سپاہی بنو. اس معاملے کے اندر میں کہ خانقاہ کے نظام کو سامنے رکھو، لوگوں کے سامنے کھل کر آئے گی بات. پھر ان کو تم اپنی ذات سے خانقاہ نہیں سمجھا سکتے، ان کو خانقاہ کی طرف میں رجوع کرو. تو پھر وہ جو بات میں نے عرض کی کہ شہادت کا مقام جو ہوتا ہے نا، تو وہ انتہا پر جا کر پھل کی صورت میں آتا ہے شہادت کا مقام، اور وہ شہید کے لیے پھل کی صورت میں نعمت ہوتا ہے. شہید کرائیے سے نہیں مرتا، منہ موڑ کر بچنے کی چکر میں نہیں مرتا انہیں، بلکہ وہ تو اچک کر جلدی حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے شہادت کا مقام، اس لیے کہ وہ شہید ہے. اور شہادت کے لیے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ. اللہ کہہ دیتا ہے کہ ان کو مردہ مت کرو، کہ وہ تو اس لیے کہ ہمارے. اب پھر کیسا شہید ہوتا کون ہے؟
شہید وہ امتحانوں سے گزرنے کے بعد، جڑ پتوں اور تنوں سے گزرنے کے بعد، پھول کے بعد میں جو باقی رہتا ہے وہ پھل بنتا ہے، وہ شہید ہوتا ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا پھر امتحان لیتے ہیں۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ قرآن پاک کی آیت ہے کہ ہم ان کا امتحان لیں گے، ان کی جان سے، ان کے مال سے، ان کے کاروبار سے، ان کے نفع و نقصان سے، ان کے کھیتوں کی فصلوں کے نقصان سے، اس میں برکت دے کر۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ، یہ سب نقشے آئیں گے کہ نہیں آئیں گے؟ یہ سب نقشے آئیں گے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ، کاروبار بھی فیل ہو جائیں گے، بیمار بھی ہو جائیں گے، پریشان بھی ہو جائیں گے، لوگ دھتکاریں گے بھی، لوگ نفرت بھی کریں گے، لوگ جہنمی بولیں گے، فتوے دیں گے تم کو۔ ان سب کے بعد میں یہ تو تمہارا وہ امتحان ہے کہ جڑ پھول اور پتے آ رہے ہیں، اس کے بعد میں پھل آئے گا۔ فَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، کہ اللہ فرماتا ہے کہ ہاں صبر کرنے والوں کے ہم ساتھ ہیں۔ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ، کیا ہے کہ میں خود ان کے ساتھ ہو جاتا ہوں جو صبر کرے، یہ پھل ہے۔ اور یہ پھل کا وہ مقام ہوتا ہے کہ جہاں پر سب کچھ کو بھی چھوڑ کر آدمی کہتا ہے کہ تیرے نام کے اوپر اپنی جان کو بھی قربان کر دیتا ہوں۔ اب جو مال قربان کرنے میں گھٹا نکلے، جو عزت قربان کرنے میں گھٹا نکلے، جو اپنے بیوی بچوں کے تانوں کو برداشت کرنے میں گھٹا نکلے، انہیں پہنچنے گا کہ بندر جان دے سکتا کیا جو نہیں، وہ تو مردار موت پڑ جائے گا بیچ میں۔ اس لیے میرے بچوں، شہادت کا مقام جو ملتا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ فی سبیل اللہ، اللہ کے لیے۔ اور اللہ کے لیے کا مطلب کیا ہے؟ پھر اللہ کے لیے اگر کوئی آگے چلنے کا ارادہ کرے تو لازمی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پھر اب اس کو جڑ سے لے کر چلتے ہیں، تنا پتوں سے پھول کی طرف میں۔ امتحان تو آئے گا حق کی راہ پر پہنچنے کے لیے، کڑوی کسری تو سننا پڑے گا، حالات تو دنیا کے آئیں گے، کیوں کہ پھل ملنا ہے تو پھر ڈالی اور پتے اور پھر تنا، یہ تو سب ضروری ہے۔ اب یہ تنے کی صورت میں یہ امتحان اور آزمائش ہوتی ہے۔ اس کے بعد وبشر الصابرین، میں نہیں بول رہا ہوں نا، تو قرآن پاک کہہ رہا ہے۔ یہ ہونے کے بعد میں پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اب آگے اس کو بہت کچھ نوازنے کا ارادہ فرماتے ہیں۔ بہترین پھول بن گیا، اب اس کو پھل بنانا تو کہتے ہیں کہ اب تیرے پاس میں کیا ہے؟ بیوی نہیں، بچے نہیں، مال نہیں، کچھ بھی نہیں، گاڑی نہیں، گھوڑا نہیں، آنکھ کے کپڑے بھی نہیں، کچھ بھی نہیں، اب کیا ہے پھر تیرے پاس میں؟ تو جان تو ہے نا، جان قربان کروں گا۔ اس کی جان کو لے کر شہادت عطا فرماتے اللہ تعالیٰ، اور وہ خوشی کے ساتھ دینے والا ہوتا ہے۔ بچنے کی چکر میں جان نہیں دیتا، چوہا پنجرے سے بھاگنے کے چکر میں جو پھنس جاتا ہے نا، ویسا نہیں رہتا شہید۔ شہید تو رغبت کے ساتھ میں، اور شہادت میں شہید اعظم مولا حسین علیہ السلام کی ذات ہے۔ میدان کربلا کے اندر میں جو ذوق و شوق کے ساتھ اپنی شہادت کو برداشت کیا، یہ ہے شہادت کا مقام۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو حق کے مقام پر پہنچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور حق کو ہماری ذاتوں، ہماری نسلوں، ہمارے خاندانوں سے دنیا میں حق کو ظاہر فرمائے۔ بحق لا الہ الا اللہ۔